تم بس حالت سے ناامید مت ہونا، کیونکہ معجزہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے تم کوشش کر رہے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ جان لو اللہ تمہیں ایسی حالت میں نہیں ڈالے گا جسے تم سنبھال نہیں سکو گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کے آنسو بہے اور وہ کن نہ کہے؟ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں اس سے مایوس ہو کر، مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا اور محبت کرنا آتا ہے۔ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، اللہ کے خزانوں میں تمہاری چاہت کا بھی ایک خزانہ ہے۔ دعائیں تو بس تمہاری اور اللہ کی ہوتی ہیں۔ جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لی جاتی۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے ان کے باوجود جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین رکھو گے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور انہی تڑپتا ہوا دل کا سکون بن سکے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مدد خاص ان لمحوں میں بھیجتا ہے جب تمہیں مایوسی کہیں ہوتی ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دیتا ہے، اس کی قدر تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعاؤں میں اٹھا رکھا ہے، انہی ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو آنسو تم نے سجدے میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تسلا ہوگا۔ یہ آنسو تمہارے یقین سے بڑھ کر تو نہیں ہیں، یہ دو پل کی تکلیف ہے، تمہاری زندگی بھر کی تو نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزری اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جو نار کے دانے میں ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بہتر بھی ترتیب عطا کر دے۔ شدت سے دعائیں مانگی گئی ہوں اور قبول نہ ہو رہی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ سوچیں جن سے مانگ رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے دعا قبول ہونا بہتر ہوگا۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر سے بہتر نوازے گا۔ یاد رکھو اللہ تمہارے درد چھپائے ہوئے نہیں، کیا خبر آج اس کا کن ہونا ہے۔ صبر کرنے کا صلہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے، اور اللہ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما، آمین۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی اپنی سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قدر میں نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں کی امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ہمارا اللہ بہت رحیم ہے، وہ تو ہمارے ایک دل سے کی گئی توبہ پر بھی بے شمار گناہ بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ کن فرمائے گا اور میری بکھری ہوئی زندگی لمحوں میں سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تم اپنی بارگاہ میں بلند رکھو، مولا دنیا نظر سے گرے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنی ہے۔
تمہارے بہترین فیصلے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں بہترین فیصلے تمہارے رب